محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظمت و شان کہ اللہ کریم نے جو نام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، کسی نبی کو ایسا نام عطا نہیں فرمایا۔ ہر نبی کا نام اپنی اپنی جگہ پر ایک حیثیت اور ایک مقام رکھتا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام اللہ کریم نے یہ لفظ محمد عطا فرمایا، یہ وہ نام ہے کہ جس کی جتنا تعریف کی جائے، جتنا تعریف کی جائے اتنا کم ہے۔ لفظ محمد کا معنی بھی یہی ہے، لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذی یحمد حمدا بعد حمد، کہ محمد کہتے اسے ہیں کہ جس کی بار بار تعریف ہو، جس کی ہر وقت تعریف ہو، اسے محمد کہتے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ کریم نے یہ لفظ محمد 4 مرتبہ ذکر فرمایا اور لفظ احمد 3 مرتبہ ذکر فرمایا۔ یہ لفظ محمد اللہ کریم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ عزت، یہ عظمت، رفعت اور شان والی بات ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا نام کبھی اس کا باپ رکھتا ہے، تو کبھی اس کی ماں رکھتی ہے، کبھی اس کا بھائی، کبھی اس کا دادا، کبھی ورثاء، کبھی عزیز و قارب۔ لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حضور کا نام کسی اور نے نہیں رکھا، اللہ کریم نے خود رکھا ہے۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام محمد رکھا تو زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی 1000 سال پہلے رکھا۔ زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے آسمانوں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے، اور زمین پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نام احمد اور نام محمد، یہ دونوں نام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام ہیں، دونوں نام۔ اور دیکھیے کہ ان دونوں ناموں میں لفظ احمد ہو یا لفظ محمد ہو، دونوں پر کوئی نقطہ نہیں، کوئی نقطہ نہیں۔ احمد پر بھی کوئی نقطہ نہیں اور محمد، لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کوئی نقطہ نہیں۔ اور اللہ کے ناموں میں سے جتنے بھی اللہ کے نام ہیں، صفاتی تو بہت سارے نام ہیں، کثیر تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں۔ ہمیں علم صرف 99 ناموں کا علم ہے، اور اللہ کریم کے نام تو بے شمار ہیں، ہزاروں کی تعداد میں۔ کچھ زمینوں پر ہیں، کچھ آسمانوں پر ہیں، کچھ سدرۃ المنتہا پر ہیں، کچھ اس سے بھی اوپر ہیں، لیکن اللہ کا جو ذاتی نام ہے وہ صرف ایک نام ہے، وہ ہے اللہ۔ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اور قرآن کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں نام ذکر ہیں، لفظ احمد بھی اور لفظ محمد بھی۔ لفظ محمد 1 مرتبہ قرآن کے اندر ذکر ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور 4 مرتبہ لفظ محمد ذکر ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم وآمنوا بما نزل علی محمد۔ 4 مرتبہ یہ لفظ محمد قرآن کے اندر 4 مرتبہ ذکر ہے، اور لفظ احمد 1 مرتبہ ذکر ہے۔ لفظ احمد اس
کا ذکر بھی قرآن میں اور لفظ محمد اس کا ذکر بھی قرآن میں. آسمانوں پر نام احمد ہے، زمینوں پر نام محمد ہے. اور محمد کہتے اسے ہیں کہ جس کی ہر وقت تعریف ہو، جس کی بار بار تعریف ہو. کوئی لمحہ، کوئی وقت اور کوئی آن ایسی نہ ہو کہ جس لمحے میں حضور کی تعریف نہ ہو رہی ہو. اگر دنیا کے اندر کوئی بھی تعریف کرنے والا نہ ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روض مبارک پر 70,000 فرشتے روزانہ حاضر ہوتے ہیں عصر کے وقت. پھر ان کی ڈیوٹی 24 گھنٹے رہتی ہے. پھر دوسرے دن عصر کے وقت ہیں 70,000 فرشتے، پھر 70,000 فرشتے اور آ جاتے ہیں. اور علماء نے بیان کیا، حدیثوں کے اندر بھی ہے کہ 70,000 فرشتے جو ایک مرتبہ ڈیوٹی کر کے چلے جاتے ہیں تو پھر ساری زندگی انہیں دوبارہ موقع نہیں ملتا. 70,000 فرشتے وہ صبح و شام ہر وقت حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں. یعنی کوئی وقت، کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جس لمحے میں، جس وقت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہ ہو رہی ہو. لفظ محمد ایسی عظمتوں، رفعتوں اور برکتوں والا نام ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جو سارے نبیوں، ولیوں، ہر انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے نسل انسانیت کی ابتدا ہوئی. تو حضرت آدم علیہ السلام کی خطا، وہ بھول بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں اسی نام محمد کے صدقے معاف ہوئی. جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے باہر نکالے گئے، 300 سال تک اس شرمندگی کے عالم میں حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے. 300 سال تک، اور اس انداز سے روئے. 300 سال، 3 صدیاں ہیں. 300 سال تک روتے رہے اور اس انداز سے روتے رہے کہ کبھی ان 300 سالوں میں شرمندگی کی وجہ سے اپنے چہرے کو آسمان کی طرف نہ کیا، اپنے چہرے کو کبھی نہ اٹھایا. اور جب اٹھایا تو خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ اسی نام محمد کے صدقے میری خطا معاف فرما. تو اللہ کریم نے فرمایا، اے میرے آدم، اے میرے نبی، یہ نام تجھے کہاں سے ملا؟ کہاں سے تم نے دیکھا؟ کیسے پتا چلا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ میں نے 300 سال میں روتا رہا اور 300 سال تک میں نے کبھی اوپر سر نہ اٹھایا. اور جب آپ، یا اللہ تیری بارگاہ سے معافی طلب کرنے کے لیے جب میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو عرش اعظم پر بھی اسی نام کو تیرے نام کے ساتھ دیکھا، اسی نام کو تیرے نام کے ساتھ دیکھا. یا اللہ بہشت کے اندر میں داخل ہوا تو بہشت کے اندر بھی جب میں نے دیکھا تو ہر محل پر یہی نام، یہ نام محمد تیرے نام کے ساتھ تھا. جب میں نے درختوں کو دیکھا تو درخت پر، شاخ پر، ٹہنی پر، پتے پر، گلی پر، دیوار پر یہی نام تیرے نام کے ساتھ تھا. تو میں نے سمجھا کہ جس کا نام جنت میں بھی اور عرش کے پائے پر بھی تیرے نام کے ساتھ ہے، ضرور یہ خدا کا مقبول بندہ ہوگا، محبوب بندہ ہوگا. اسی لیے میں نے اسی کا نام واسطہ دیا. اللہ کریم نے فرمایا، اے میرے نبی آدم، تو نے میرے محبوب، پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وسیلہ پیش کیا، دعا مانگی، واسطہ دیا. تو سن اے آدم، میں اسی نام کے صدقے تیری خطا کو معاف فرماتا ہوں. تو حضرت آدم علیہ السلام کی خطا، وہ بھول، ہم بھول کہیں گے، وہ بھول بھی معاف ہوئی خدا کی بارگاہ میں اسی نام کے صدقے. تو سامعین محترم، یہ نام محمد بڑا عظیم، محمد کرنے گزر گئی. بعض حضور کے عاشق ایسے بھی ہیں، حضور کے عاشق ایسے بھی ہیں جو صرف اسی نام کا ذکر کرتے کرتے ولی بن گئے ہیں. محمد کرنے گزر گئی، احد نال احمد ملے دے گزر گئی. خدا کو ڈیٹھو سے محمد دے اولے محمد کو دے دیں دکھیں دے گزر گئی. اتھا تو عبد سدوے دی، اتھا تو حق نال مل ویندی، دماغیں کو چکر دیں دی ہے الٹی چال کیا پوچھ دی. سامعین محترم، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، تورات کی تلاوت کرتا تھا. جب بھی تورات کی تلاوت کرتا
تو اس تورات کے اندر اس کتاب میں جس جگہ بھی یہ نام محمد آتا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نام کو چوم کر وہ آنکھوں پر رکھتا. میں یہ دلیل نہیں دے رہا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام مبارک کو چوما تھا. یہ روایت عرض کر رہا ہوں، یہ روح البیان تفسیر کے اندر موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی جب بھی وہ 200 سال عمر تھی. کتنی عمر تھی بولیے؟ 200 سال عمر تھی. اور 200 سال اس کی عمر ساری کی ساری گناہوں میں گزر گئی، ساری کی ساری بدعمالیوں میں. جب بھی تورات کی تلاوت کرتا صرف ایک عمل تھا، یہی ایک عمل تھا. جب بھی تورات کی تلاوت کرتا تو تورات میں جس مقام پر بھی یہ لفظ محمد آتا تو وہ اسی دور میں اسی نام محمد کو چوم کر آنکھوں پر رکھتا تھا. جب وہ مر گیا، اس کی روح نکل گئی، تو ساری بستی والے اکٹھے ہو کر جانتے تھے یہ شخص گناہ گار ہے. ساری بستی والے اکٹھے ہو کر اس کی لاش کو لے گئے. جنازہ نہ پڑھا، غسل نہ دیا، کفن نہ دیا، دفن نہ کیا، بلکہ اس کی لاش کو باہر روڑی پر پھینک آئے. تو اللہ کریم نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے میرے نبی موسیٰ، جاؤ اس بستی کے باہر گندگی پر ایک لاش پڑی ہے، جاؤ اس کو غسل بھی دو، اس کو کفن بھی دو، اس کا جنازہ بھی پڑھ، اس کو دفن بھی کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے، لاش کو دیکھا تو بستی والوں سے پوچھا، ارے ماجرا کیا ہے، تم نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو ساری بستی والوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ شخص گناہ گار تھا، 200 سال عمر تھی اور ساری کی ساری گناہوں میں گزر گئی، اس لیے ہم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ بات ایسی ہے، یہ ساری بستی والے گواہ ہیں یہ شخص گناہ گار تھا، اس لیے جنازہ نہیں پڑھا. اللہ کریم نے فرمایا، اے میرے نبی موسیٰ، میں جانتا ہوں کہ اس کے اعمال کیا تھے، اس کی نیکیاں تھی یا نہ تھی، اس کے گناہ کتنے تھے، میں جانتا ہوں کہ اس کے 200 سال شب و روز اس کے کیسے گزرے اور کہاں کہاں گزرے. اللہ کریم نے فرمایا، اے میرے نبی موسیٰ، میں جانتا ہوں کہ اس کی 200 سالہ زندگی ساری کی ساری گناہوں میں گزر گئی، لیکن اس کا صرف ایک عمل تھا کہ جب بھی یہ تورات کی تلاوت کرتا اور تورات کے اندر جس مقام پر بھی میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تو یہ نام محمد چوم کر آنکھوں پر رکھتا. اے میرے نبی موسیٰ، میں نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے صدقے میں نے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے. اے میرے نبی موسیٰ، مجھے بتا کہ میں اس کی 200 سالہ زندگی گناہوں کو دیکھوں یا اپنے محبوب کے نام کو دیکھوں. تو یہ لفظ محمد حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام مشہور و معروف نبی ہیں. سلیمانی تخت مشہور تھا حضرت سلیمان علیہ السلام، قرآن کے اندر بھی ذکر ہے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام سلیمانی تخت تھا. اور یہ وقت کے بہت بڑے نبی تھے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام. ہوا ان کے تصرف میں تھی، جنات بھی تصرف میں تھے، تخت بھی تصرف میں تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکمت یہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب یہ چاہتے کہ محفل لگ جائے، لوگ بھی آ جائیں، جنات بھی آ جائے، ہوا بھی چلنے لگے، تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اعلان نہ کرتے، بلکہ آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی، اس انگوٹھی کو آپ پہن لیتے تو پھر بندے بھی حاضر ہو جاتے، ہوا بھی چلنے لگ جاتی اور تخت بھی حاضر ہو جاتا، آپ تشریف فرما ہوتے، پھر جنات بھی حاضر ہو جاتے. جب تک آپ چاہتے محفل لگی رہتی، جب آپ چاہتے کہ محفل برخاست ہو تو آپ اعلان نہ کرتے، کسی کو یہ نہ کہتے کہ اب محفل ختم ہو گئی، نہیں، آپ خاموشی کے ساتھ انگوٹھی کو اتار لیتے. جب انگوٹھی کو اتارتے تو بندے خود بخود چلے جاتے، ہوا خود بخود رک جاتی، جنات بھی چلے جاتے. یارو اس انگوٹھی کے اندر کون سی حکمت تھی، کیا وجہ تھی کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام انگوٹھی پہنتے تو سارا نظام چلنا شروع ہو جاتا، وہ محفل بھی لگ جاتی، تخت بھی حاضر ہو جاتا، ہوا بھی چلنے لگ جاتی، جنات بھی حاضر ہو جاتے. جب آپ چاہتے محفل برخاست ہو، انگوٹھی اتارتے تو ساری مخلوق چلی جاتی، جنات بھی چلے جاتے، ہوا بھی رک جاتی. اس انگوٹھی کے اندر حکمت کیا تھی، وجہ کیا تھی؟ اس انگوٹھی کے اندر ایک نگ تھا اور اسی نگ کے اندر تھا لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
نبی ہونا اپنی جگہ پر، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا نبی ہونا ایک اپنی حیثیت سے تھا، تصرف بھی تھا، لیکن یہ حکمت اس نام محمد کی برکت سے تھی۔ یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جگہ پر یارو حضور کے عاشق ہم نے ایسے بھی پڑھے ہیں، دیکھے ہیں کہ جو جب حضور کی حدیث کی باری آتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی باری آتی ہے، تو حضور کی حدیث، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی بے وضو بیان نہیں کرتے۔ حضرت امام مالک وقت کے بہت بڑے امام ہیں، جن کے پیچھے ایک پورا مسلک مالکی مسلک ہے۔ وقت کے بہت بڑے امام حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں انہیں کافی عرصہ رہنے کا شرف حاصل ہوا، اور یہ وہ شخصیت جنہیں مسجد نبی میں امامت کرنے کا شرف حاصل ہوا، درس و تدریس کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ مسجد نبی میں بیٹھ کر آپ درس حدیث دیا کرتے تھے اور مسجد نبی میں ہی آپ امامت کرتے تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ کبھی بھی مدینہ طیبہ سے باہر بلا کسی مجبوری کے باہر نہ جاتے۔ تو آپ سے پوچھا گیا، آپ حضور آپ مدینہ سے باہر کیوں نہیں جاتے؟ تو حضرت امام مالک نے کہا کہ یارو اگر میں مدینہ سے باہر جاؤں اور باہر جاتے ہوئے مجھے موت آ جائے تو مجھ سے مدینہ چھوٹ جائے گا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کو موت ادھر ہوئی مدینہ طیبہ میں اور جنت البقیع میں، اور ادھر جنت البقیع میں انہیں شرف حاصل ہوا، جنت البقیع میں وہ دفن ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ جب مدینہ کی گلیوں میں چلتے نا، مدینہ کی گلیوں میں، تو درمیانی راستہ چھوڑ کر، راستہ درمیان میں ہوتا ہے چلنے کا راستہ چھوڑ کر کبھی اس دیوار کے ساتھ چلتے، کبھی اس دیوار کے ساتھ چلتے۔ تو جب آپ سے پوچھا گیا حضور آپ درمیانی راستے کو چھوڑ کر سائیڈ پر کیوں چلتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یارو اسی راستے پر اللہ کے نبی چلے ہیں، ڈرتا اس بات سے ہوں کہ کہیں حضور کے قدم پر میرے قدم نہ آ جائے۔ یہ ہے مقام ادب، یہ ہے مقام عشق۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب دیوار کے ساتھ چلتے تو دیوار کو ہاتھ لگا کر پھر اپنے ہونٹوں پر لگاتے، دیوار کو ہاتھ لگاتے، کبھی دیوار کو پیار دیتے۔ تو لوگ آپ سے سوال کرتے حضور آپ دیوار کو ہاتھ لگاتے ہیں پھر دیوار کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی ہاتھ کو چومتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت امام مالک کہنے لگے حضور لوگوں سے کہا، امام مالک وقت کے امام حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ یارو دیوار کو اس لیے چومتا ہوں اور دیوار کو ہاتھ لگا کر ہاتھ کو اس لیے چومتا ہوں کہ اس دیوار پر بھی حضور کے ہاتھ لگے ہوں گے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ گھر میں موجود تھے اور ایک شخص آپ کی خدمت میں ایک حدیث سمجھنے کے لیے آیا، دروازے پر دستک دی، آپ باہر آئے تو اس نے سوال کیا حضور میں ایک حدیث سمجھنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے تھوڑی دیر ٹھہرو۔ آپ گھر گئے، نماز کا وضو کیا، غسل کیا اور پاکیزہ لباس پہنا، صاف ستھرا لباس پہن کر خوشبو لگا کر معطر ہو کر پھر واپس آئے اور دروازے کے باہر اس شخص کو حدیث سمجھائی۔ تو اس شخص نے عرض کیا حضور اس کا جواب آپ اس وقت بھی دے سکتے تھے، آپ چلے گئے، کافی دیر کے بعد آپ نے یہ جواب دیا، دیر کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ حضرت امام مالک نے کہا کہ جس وقت تم نے سوال کیا تھا اس وقت میں بے وضو تھا، میں گھر گیا، غسل کیا، لباس پہنا، صاف ستھرا لباس پہن کر خوشبو لگا کر باہر آ کر حدیث کا تقاضا اور حدیث کے ادب کا تقاضا یہی ہے کہ حدیث کو بے ادب بے وضو نہ پڑھا جائے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میں نے غسل کیا، لباس پہنا، خوشبو لگائی اور باہر آ کر حدیث کے ادب کو سامنے رکھتے ہوئے، حدیث کا ادب کا خیال کرتے ہوئے اپنے آپ کو پاک کر کے حدیث تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ اگر کوئی فقہی مسئلہ پوچھتا ہے تو میں ایسے بتا دیتا ہوں، اگر کوئی حدیث پوچھتا ہے تو جب تک مجھے وضو نہ ہو میں حدیث کا جواب نہیں دیتا۔ تو سامعین محترم یہ نام محمد زمینوں پر، نام محمد آسمانوں پر، نام احمد الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد کہتے اسے ہیں کہ جس کی بار بار تعریف ہو، جس کی ہر وقت تعریف ہو، جس کی لمحے کے بعد دوسرے لمحے میں کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ جس لمحے میں حضور کی تعریف نہ ہو،
اسے محمد کہتے ہیں۔ یارو یہ لفظ محمد اس پر بھی کوئی نقطہ نہیں، لفظ احمد اس پر بھی کوئی نقطہ نہیں، لفظ اللہ اس پر بھی کوئی نقطہ نہیں۔ لفظ اللہ یہ خدا کا ذاتی نام ہے، لفظ احمد اور لفظ محمد دونوں حضور کے ذاتی نام ہیں، وہ بھی نقطوں سے پاک ہے، یہ بھی نقطوں سے پاک ہے۔ اگر کلمہ طیبہ کو دیکھا جائے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے جتنے بھی حروف ہیں ان میں سے کسی پر بھی نقطہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ کے حرف بھی 12 ہیں، محمد الرسول اللہ کے حرف بھی 12 ہیں، لا الہ الا اللہ پر بھی کوئی نقطہ نہیں، لفظ محمد پر بھی کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ کریم اس بات کی طرف اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ یارو جیسے خدا کی الوہیت ہر عیب سے پاک ہے، میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی ہر عیب سے پاک ہے۔ اسی لیے فرمایا حضرت حسان بن ثابت نے خلقت مبرئم، صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں خلقت مبرئم من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ کریم نے آپ کو ہر عیب سے پاک رکھا ہے۔ میرے مسلک کے امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خاص سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ خلقت مبرئا من کل عیب، صحابی رسول عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کریم نے آپ کو ہر عیب سے پاک رکھا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ جیسے آپ نے چاہا اللہ کریم نے آپ کو ویسا بنایا ہے۔ لہذا ہم سب خوش نصیب ہیں کہ اللہ کریم نے ہم سب کو ایسا نبی عطا فرمایا کہ جس کا نام بھی بے مثال، جس پر کتاب نازل ہوئی وہ بھی بے مثال، جو شخصیت ہمارے لیے دنیا میں آئی وہ بھی بے مثال۔ یہ ہر شے اللہ کریم نے جو کچھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی اپنے لیے یا ہمارے لیے، وہ ساری کی ساری بے مثالیں ہیں۔